بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا بیٹے پہلے کھا متقبلا لو نا، پھر وہ ورزقا ہارڈ ہو جائے گی. مجھے تو طیبا پرابلم نہیں ہے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین. ہم نے کل آیہ نمبر 64 تک کر لیا تھا سورہ حج، تو اس کے آگے سے انشاءاللہ میں کرتی ہوں شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. صدق اللہ العظیم. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر پر چلتی ہے. یہ کشتی والی بات جو ہے نا، یہ تو مطلب جب بھی اس کو مطلب کبھی غور کریں تو واقعی انسان کی جو عقل ہے وہ مطلب بالکل ٹھیک ہے، سائنٹیفک ریزنز ہمارے پاس ہیں، اور ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ والا رول یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے، آرکیمیڈیز پرنسپل ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے وہ. لیکن صرف امیجن کریں کہ اس پانی میں جو سوئی جہاں ڈوب جاتی ہے وہاں پوری کشتی چل رہی ہے، وہ ڈوب نہیں رہی. آپ جو بھی ریزن دے لو سائنٹیفکلی، جتنی بھی ریسرچ ہو گئی اور اپنی نالج سے آپ، لیکن بینگ اے مسلم میرے اور آپ کے دماغ میں اور دل میں یہ ضرور بات آنی چاہیے کہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. مطلب یہ اس نے ایون جہاز جو اڑ رہا ہے، جہاز مطلب ہم اگر سوچیں کہ اس کو کسی چیز نے نہیں تھاما ہوا، کوئی رسیاں نہیں ہیں، کوئی چینز نہیں ہیں، بس وہ ہوا میں ٹھیک ہے ایک بیلنس ہے جی، اس کے جو ونگز ہیں وہ اس طرح بنے ہوئے ہیں، پریشر اتنا ہے، سب کچھ ہے. بٹ اینڈ آف دا ڈے آپ سوچو کہ جب وہی پلینز کریش بھی تو ہو ہی جاتے ہیں نا، تو اگر سب کچھ اتنا انسان کے کنٹرول میں ہے تو پھر تو مطلب وہ کریش بھی کوئی جہاز نہ ہو، سب چیزیں پرفیکٹ رہیں ہمیشہ. تو بیٹھ کے ان چیزوں پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہمیں زیادہ قریب لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. دین وی ریئلائز کہ اللہ تعالیٰ ہیں کون. ہمارے لیے یہ جو چیزیں آسان کر دی تھی کہ اب ہم اس طرح سے ٹریولنگ کے لیے ہم کشتیاں یوز نہیں کرتے اتنی، ہمارے جہاز ہے یا گاڑیاں ہیں یا اور ٹرینز ہیں، تو وہ ہم، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ اس کے ذریعہ معاش ہوتا ہے لوگوں کو، اور ابھی بھی ہے. تو اگر یہ کشتی نہ تیر سکے، یہ جہاز ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے، یا جو گاڑی کا انسان کو عقل شعور دیا، تو یہ تمام چیزیں اس پہ غور و فکر ضرور کرنی ہے ہمیں. اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا. واقعی یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا. سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے. ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے. بس اے محمد، وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں. تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. اور اگر وہ تم سے جھگڑیں، کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے. اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. ان سے کہو، میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر کیا چیز ہے؟ آگ. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعی یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے.
حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ اس کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ یہاں پر سجدہ کر لیتے ہیں، although اس سجدے کے بارے میں دو ڈفرینٹ اوپینینز ہے کہ ویدر یہاں سجدہ ہے نہیں، لیکن واللہ عالم ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں ڈفرینٹ روایات ملتی ہیں، کچھ جو علماء ہیں وہ اس میں ہیں کہ جی روایات کے مطابق مطلب یہ صرف یہاں پر نماز کا ذکر ہے یا سجدے کا نہیں ہے، کچھ کا ہے کہ ہے، تو مطلب چونکہ میجورٹی ایک طرف ہے تو ہم اس کو فالو کر لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ مطلب مسلمان ہم شروع سے جو اللہ کے دین پہ چلنے والے مسلمان ہی کہلائے ہیں، یہ کوئی نیا نام نہیں تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ مسلم وہی شروع سے مسلم ہیں، جو اسلام کو فالو کرتے ہیں وہ مسلم ہی ہیں، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے مددگار۔ تو یہ سورہ حج ہماری ختم ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے سورہ مومنون۔ تو سورہ مومنون جو ہے یہ بیسیکلی مکہ کا درمیانہ ٹائم ہے۔ اس وقت ابھی مطلب مخالفت تو قریش کی شروع ہو گئی تھی رسول اللہ کے سامنے، مطلب ان کے ساتھ، لیکن ابھی وہ ایکسٹریم پوائنٹ پہ نہیں آئی تھی کہ فزیکل ٹارچر یا اس طرح کی چیزیں ابھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں شروع ہوئی تھی۔ اور یہ اس سورہ میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹائم تھا جب مکے میں ایک دفعہ ڈراؤٹ مطلب قحط آیا تھا، اور مطلب یہ بہت مطلب یہ جو ان میں کچھ آیات ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی زمانے کی ان کا نزول ہے۔ حضرت عمر جو ہیں وہ ایمان لا چکے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی ہیں، یہ سورہ نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت دیکھی تھی، اور جب ان کو بعد میں اس کے بعد پوچھا فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایسی 10 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ اور پھر آپ نے اس سورہ کی جو پہلی 10 آیات ہیں وہ آپ نے پڑھ کے سنائی تھی۔ اور یہ پہلی 10 آیات ہیں نا، اس کی مطلب میں اور آپ بھی اگر اپنے لیے ان کو بے شک پرنٹ کر کے سامنے رکھ لیں، یا مطلب ان کو کسی طرح ایک مطلب ریمائنڈر کے طور پہ کہیں رکھ لیں، لکھ لیں، دیکھ لیں، تو ڈیفینیٹلی زندگی میں مطلب بہت فرق پڑے گا ہماری۔ ان میں سب اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز بتائی ہیں، ایک مومن کی کوالٹیز کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے۔ اچھا، اس میں جو تھوڑا سا بس وہی چیز یہ نا، قد افلح المؤمنون، یعنی کہ یہ وہ چیز ہے کہ جیسے یہ ہو گئی، یہ جو عربک میں جو اس کی جس طرح سے سینٹنس ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ نہیں فلاح پا گئے، لائک اٹس 200% کنفرمڈ کہ ان کو فلاح مل گئی۔ مطلب جو بھی اب آگے کوالٹیز آ رہی ہیں، جو انسان ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرے گا، سمجھ لو کہ جی پکی ہے فلاح۔ فلاح کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی، اور کامیابی کیا ہے کہ جنت کا ملنا۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے، جو اب کوالٹیز ہیں یہ گنتے جائیے۔ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع مینس کہ آپ کا فوکس جو ہے وہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے، اس کے آگے آپ جھک جانا، اس میں انکساری شو کرنا، یہ تمام چیزیں خشوع کے اندر آتی ہیں۔ مطلب یہ ظاہری بھی اور دل کے اندر بھی۔ دل کا حال یہ ہے کہ مطلب پورا فوکس ہو کے اللہ کے آگے جھک جانا۔ لغویات سے دور رہتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ اب لغو ہم پہلے بھی پڑھ کے دیکھ چکے ہیں، لغو وہ باتیں ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن سے کوئی
مطلب بینیفٹ نہیں انسان اٹھا سکتا، جو وقت کا ضیاع کہہ لیں، اور ہم سب اس میں ایٹ ون پوائنٹ ضرور ہم سب اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو لغو باتیں، لغو یا فضول باتیں. زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. مطلب بیسیکلی اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنی بیویوں کے لیے روک کے رکھنا. یا اس زمانے میں جس طرح کنیزیں ہوتی تھیں جو کہ ان کو الاؤڈ تھا، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کے بارے میں حکم نہیں نازل کیا ہوا تھا، تو they were allowed to have relationships with ان کی جو کنیزیں تھیں ان کے ساتھ. اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. پہلے آیا تھا کہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، پھر آیا گیا کہ اب نماز کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کی جو حفاظت ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ بیسیکلی یعنی وقت پہ پڑھنا نماز کو، اس کے پورے جو ارکان ہیں ان کو پورے اچھے طریقے سے ادا کرنا، اور جیسے اس کا حصہ ایک ہے وضو کرنا، پراپر وضو کرنا. مطلب یہ تمام چیزیں جو نماز سے ریلیٹڈ ہیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ نماز کی حفاظت کرنا ہے. یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا اس کے اندر کہ جی آپ نے نماز میں خشوع کا ہونا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، زکوٰۃ کو دینا، لغویات سے دور رہنا، نماز کی حفاظت کرنا، مطلب یہ تمام جو، اور وعدوں کو پورا کرنا، امانتوں اور وعدوں کا جو ہے وہ اس کو پورا کرنا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کوالٹیز، ان کی لسٹ ایک بنا کے اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، مطلب ایٹ لیسٹ ہمیں صرف یعنی ریمائنڈر ملتا رہے ہمیں، اور اس پہ ایک ایک لے کے ہم چیزوں پہ ایک ایک ایکشن، ایک ایک عادت میں ہم ورک کرنا شروع کر دیں. ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا. پھر اس بوند کو ابھی پورا جو اس وقت ایک وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں کن یعنی وہ سٹارٹنگ کیا ہے اور کیا پوزیشن کس طرح سے بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہے، اب دیکھیں جو کہتے ہیں نا کہ جس طرح انسان نے تو بعد میں ڈسکور کیا تھا، قرآن میں یہ بات بہت پہلے کی ہے کہ یہ پورا پروسیس ہے کیا، سائنس نے تو بہت بعد میں پتہ کیا. ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنا دیے. 7 راستے بیسیکلی وہ جو طرائق یعنی سیارے، اس سے مراد وہ کہتے ہیں 7 سیارے بھی ہو سکتا ہے اس کے معنی. بہرحال مطلب یعنی راستے نہیں ہیں ایگزیکٹ جس طرح راستہ عام یہ جو سڑکیں وہ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جیسے سیارے ہیں. اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیے جو طور سینا سے نکلتا ہے. طور سینا کے پاس جو درخت ہے وہ کہتے ہیں جی زیتون کا جو درخت ہے، اولیو کا جو درخت ہے. تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. مطلب کہ یعنی تیل بھی اسے اولیو آئل ایک، وہ بھی بہت ہی آپ کہہ لو کہ فائدہ مند تیل، اور کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں. ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. مویشی جو ہیں، دودھ ہم پیتے ہیں، دودھ اسی پیٹ سے آ رہا ہے جہاں پر گھاس بھی اندر، جہاں پر ان کے ساری جو ٹاکسنز ہیں وہ بھی ہیں، جو خراب گندا مادہ ہے وہ بھی ادھر ہی ہے. لیکن وہ ایک بالکل کسی چیز کے ساتھ نہیں ملتا دودھ جو ہم پیتے ہیں. مطلب اس میں کوئی گندگی نہیں آتی، بالکل ایک ڈفرینٹ راستے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے دودھ کو انہوں نے رکھا. پھر اسی جانور کو ذبح کر کے ہم گوشت بھی اس کا کھاتے ہیں. وہی جانور جو ہے ہم اس کی سواری بھی کرتے ہیں. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا،
اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر ہے تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے، کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس پر سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہے کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یہ بھی جو آیا ہے، آیا نمبر 29، قل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، مطلب جب کبھی سفر پہ جائیں، کسی جگہ جا رہے ہیں تو یہ دعا مانگ سکتے ہیں، دس از اے بیوٹیفل دعا، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک دوسری دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم ان قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بعید، بالکل بعید ہے، یعنی وہ کہتے ہیں مذاق اڑاتے کہ وہ یہ کہتا ہے، بالکل دور کی بات ہے، بالکل اس میں تو حقیقت ہو ہی نہیں سکتی، یہ بات سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے، زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن کیا ہم سب کا یہ ایکسپیرینس نہیں ہے کہ لوگ اس وقت بھی ہمیں اس طرح کے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس یہی لائف ہے، انجوائے کر لو، اس کے بعد آگے کی تو بعد میں دیکھی جائے گی، اور اس انجوائمنٹ کے چکر میں اپنی آخرت کو خراب کر لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی ہی بس یہی ہے، یہی مرنا ہے اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی بات ماننے والے نہیں۔ رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آخرکار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آن لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ دور ہو ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا۔ یہ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دوں کی لی، یعنی کہ بہت انہوں نے بڑی باتیں کی۔ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے، میننگ کے فرعون کے غلام تھے نا، جو بنی اسرائیل تھے، اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مطلب وہ بھی دو آدمی کہاں سے آئے، اس قوم سے جو کہ ہماری باندی ہے۔ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا، اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔ اے پیغمبر، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، جو کچھ تم کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھی سے تم ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک۔
کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں۔ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ابھی جو پچھلی جو 10 آیات تھی اس میں کچھ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائی، ابھی تھوڑی سی اور کون سی آ رہی ہیں کہ سبقت کرنے والی جو بھلائی کو پانے والے کون لوگ ہیں؟ اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنی رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی وہ جو لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں تو ڈرتے ہوئے کرتے ہیں، میننگ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے، کہیں ہمارے دل میں کوئی اس طرح کی بات نہ آ جائے کہ جس طرح ہماری جو نیکی ہے وہ ضائع ہو جائے، اور وہ چھپا کے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھا دکھا کے شو آف کر کے نہیں کرتے۔ ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جن کا اوپر ذکر کیا گیا مختلف ہیں۔ وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے، یعنی کہ ان کے جو لوگ بھی ان میں شامل ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ جو اگینسٹ رسول جا کے کرتے ہیں تو ایک پکڑ ان کی ایک دم ہوگی، اس وقت پھر وہ شور و غل کرنا شروع کر دیں گے۔ اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی۔ میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے، اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں؟ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ لوگ مطلب پہلے سے جانتے تھے، کوئی ایک ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کوئی بالکل ہی ایک نئے انسان کے ہاتھ بھیج دی جس کو کہ یہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کوئی نئی چیز آ گئی ہے۔ رسول اللہ تو ان کے درمیان ہی رہے ہیں۔ یا یہ اس بات کی قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمانوں اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم بھرم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم اب ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رازق ہے۔ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں، یہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو قحط کی بات تھی نا، قحط آ گیا تھا مکہ میں، کافی برا حال ہو گیا تھا، کھانے پینے کو نہیں تھا لوگوں کے پاس۔ اگر ہم ان پر رحم کریں تو وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یہ یک تم دیکھو گے اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں، یعنی کہ جو آباء و اجداد ان کے کہہ چکے ہیں یہ لوگ وہی کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، یہ محض افسانہ پارینہ ہے۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے؟ یعنی وہ یہ بات نہیں تھی کہ قریش جو مشرکین تھے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو وہ مانتے تھے، کہتے تھے ہاں اللہ ایک اوپر ایک ہائر بینگ کوئی ہے جو سب چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے، بٹ وہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہ ہماری بات اس تک پہنچاتے ہیں،
تو یہ بتوں کو اگر ہم خوش رکھیں گے تو وہ رب بھی ہم سے خوش رہے گا، وہ اللہ بھی ہم سے خوش رہے گا. اگر ہمارے بت ناراض ہوں گے تو پھر ہم وہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اور ہم خود ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں کر سکتے. اس لیے انہوں نے اتنے سارے جو ہے نا اپنے بت بنا رکھے تھے. جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے، اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کر جاننے والا. وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں. اے محمد دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں. اے محمد برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو. جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے. اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. یہ جو دعا ہے نا یہ اچھی دعا ہے کہ مطلب شیطان کے وسوسے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہ آیا نمبر 97. ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یعنی کہ وہ میرے قریب بھی آئے، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک، تو یہ آیا نمبر 97 اور 98. یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے جہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجیے جسے میں چھوڑ آیا ہوں. امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک. پھر جو ہی کے سور پھونکا جائے گا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی پلا پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا. وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی کہ تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. تم وہی لوگ تو ہو جو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا میں نے پھل یہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی میں پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا نہیں ہے؟ یہ ہے وہ بات کہ مطلب جب ہم اس وقت ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ اس دنیا میں تو ہم بس چند لمحے یا آدھا دن مطلب میکسیمم اتنا رہے ہیں، اور اس آدھے دن کے لیے یا ان لمحوں کے لیے ہم کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کتنی تگ و دو کرتے ہیں، اور آخرت جو کہ پرماننٹ ہے اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے. تو بیسیکلی بات یہ کہ یعنی اگر صرف ہم اپنے آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کا کوئی مقصد ہے. مطلب یہ یہ وہ بات نہیں کہ میں ویکیشن پہ کہیں جاتی ہوں اور مقصد صرف میرا ہوتا ہے انجوائمنٹ کرنا، اور وہاں سے پھر واپس آ کے میں پھر اپنی جو رسپانسبلٹیز میں ان میں لگ جاتی ہوں. یہ وہ طریقہ نہیں ہے. ہمیں یہاں پر ویکیشن پہ نہیں بھیجا، ہمیں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا گیا ہے. ایوری ون آف اس، ایچ ون آف اس مقصد ہے ہمارا. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے مطلب تمہیں میرا بندہ بن کے رہنا ہے اس دنیا میں، میری بتائی ہوئی جو باؤنڈریز ہیں ان کے اندر رہنا ہے، میری بتائی ہوئی لاز کو فالو کرنا ہے. اور جب اتنے ٹائم جو بھی تمہارا جتنا بھی ٹائم، ہر ایک کا ٹائم ڈفرینٹ ہے، ہر ایک کی زندگی ڈفرینٹ ہے، جتنا ٹائم جب تمہارا پورا ہو جائے گا تو تمہیں میرے پاس واپس آنا ہے. اس وقت پھر میں تم سے پوچھوں گا جو کچھ تم نے کیا اس دنیا میں. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں وہ جو پیچھے لغویات کی بھی بات آئی ہے سب کچھ، ہمیں اپنے آپ کو ایک فوکس دینا ہے. مطلب اس کا یہ بالکل ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان چیزوں کو انجوائے نہیں کرے گا، انسان بس ملنا جلنا چھوڑ کے سب کچھ اپنا بس ایک کمرہ بند کرے اور عبادت کرتا رہے. یہ تو بالکل مطلب نہیں ہے اس کا. ایک فوکس ضروری ہے. میری کوئی چیز، میری زندگی سے جڑا کوئی کام ایسا نہ ہو جو بے مقصد ہو.
ہر ہر کام کو میں مقصد اس طرح بنا لوں کہ اوکے یہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی ڈالی ہے، اس لیے مجھے یہ کرنا ہے، اور اس کو بہترین طریقے سے میں کس طرح کر سکتی ہوں. ایک فوکس دینا ہے اپنے آپ کو، بس دیٹ از آل دیر از. مطلب ہم جو ہیپ ہیزرڈلی بغیر سوچے سمجھے چیزیں کرتے چلے جاتے ہیں. مطلب انجوائمنٹ ہے تو انجوائمنٹ ہی ہوتی چلی جا رہی ہے، سو رہے ہیں تو سوئے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو کھائے جا رہے ہیں، ہلا گلا کر رہے ہیں تو مطلب کسی بھی چیز میں کوئی لمٹ نہیں آتی ہماری. تو بیسیکلی ہمیں صرف اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہے کہ میرا پرپس کیا ہے. وہ پرپس کی طرف چلتے ہوئے جو جو چیزیں مجھے راستے میں ضرورت ہے میں ان کو استعمال کروں گی. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے. بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. یہ ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اے محمد کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہ دعا تو ہر وقت ہمیں مانگنی چاہیے. یہ آخری جو آیت ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ سے اللہ سے بہتر تو رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. لوگ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں صرف ہمارے لیے. اچھا جی، سورہ نور اب شروع کریں گے. تھوڑا سا اس میں I will not go into too much details، لیکن یہ قرآن کی ایک بے انتہا امپورٹنٹ سورہ ہے. اور حضرت عمر کا قول ہے کہ مطلب عورتوں کو انہوں نے ایک وہ دی نصیحت کی ہے کہ سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ نساء اس کو مطلب یاد کر لو، اس کو سمجھ لو کہ کیا ہے. اس میں احکامات بھی ہیں، اس میں بہت سارے جو سوسائٹی میں رہنے کے طور طریقے ہیں وہ بھی ہمیں بتائے گئے ہیں. اور مطلب اٹ از مطلب بہت امپورٹنٹ سورہ ہے یہ. اس کے ساتھ اسی سے جو ملتی جلتی سورہ ہے جو کہ نازل پہلے ہوئی ہے ترتیب میں، لیکن اس کو قرآن میں بعد میں رکھا ہے، وہ سورہ احزاب ہے. تو سورہ احزاب اور سورہ نور سملر ٹاپکس آپ کو نظر آئیں گے، اور لیکن چونکہ سورہ نور بعد میں نازل ہوئی ہے تو اس لیے کچھ اس طرح کے احکامات ہیں جو پہلے سورہ احزاب میں تھے، بٹ دین ان کو پھر اب جب سورہ نور والے احکامات آ گئے تو اب وہ اپلیکیبل ہوں گے، وہ پچھلے والے نہیں ہوں گے. دوسری چیز یہ کہ اس میں جو دو ایک چیزیں میں شروع کرنے سے پہلے کلیئر کر دیتی ہوں تاکہ جب ہم ان آیات کو پڑھیں تو آپ کو اتنی زیادہ کنفیوژن نہ ہو. اور اکثر لوگوں کو آلریڈی پتہ بھی ہوگا کہ سورہ نور کی جو ایک اور امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جو ایک بہت ہی لائک سیرہ کا ایک بہت ہی آپ کہہ لو تکلیف دہ اور دکھ والا اور بہت ہی امپورٹنٹ وہ ہے واقعہ. اور اس کے بارے میں اس کی جو 11 آیتیں ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے خود آیات نازل کر کے حضرت عائشہ وہ جو بھی واقعہ تھا اس کو انہوں نے کلیریفائی کیا. واقعہ یہی تھا کہ بیسیکلی، اور یہ 6 ہجری کا تقریباً یعنی واقعہ ہے کہ بنی مستلق ایک قبیلہ تھا جو مدینہ سے آپ کہہ لو کہ مطلب مدینہ کے ارد گرد جو قبیلے تھے ان میں تھا. جنہوں نے تو سیرہ پڑھی ان کو بھی یاد ہوگا یہ. تو جب غزوہ خندق بیٹل آف دا ٹرینچ ہوئی تھی کہ جس میں قریش اور دوسرے لوگوں نے مل کے مدینہ کے باہر ایک پڑاؤ ڈال لیا تھا، اور مدینہ کے مسلمان جو تھے انہوں نے ایک ٹرینچ کھود لی تھی، ایک خندق کھود لی تھی، اور لڑائی ایز سچ کوئی نہیں ہوئی تھی، مگر یہ پورا تقریباً 1 مہینہ یہ چلا تھا. اور مسلمانوں کے لیے نقصان یہ ہو رہا تھا کہ نہ وہ اپنا کوئی بزنس کر سکتے ہیں، نہ کوئی کھانا پینا ان کے پاس کم ہو رہا تھا، اور بہت تکلیف میں تھے. اور جو لیکن دوسری طرف جو قریشی اور دوسرے جو ان کے آپ کہہ لو کہ ایلائز تھے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. پھر ایک دن ایک ایسی آندھی چلی کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں ٹک نہیں سکے اور وہ لوگ واپس چلے گئے تھے، اور مسلمانوں کی یہ فتح تھی. رائٹ آفٹر دیٹ ان کو پتہ چلا کہ بنی مستلق کا ایک قبیلہ ہے جو پلاننگ کر رہا ہے دوسرے گروہوں کے ساتھ یہ مدینہ پہ یعنی مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ پہلے ہی آپ نے مسلمانوں کو تیار کیا اور آپ نکلے کہ ان کے ساتھ پہلے مقابلہ کریں گے. اس میں منافقوں کی بہت بڑی تعداد بھی شامل ہوئی، جس میں لیڈر جو ان کا لیڈر تھا عبداللہ بن ابی، یہ نام بھی یاد رکھیں، عبداللہ بن ابی ان کا لیڈر تھا، منافقوں کا، ہپوکریٹس کا جو تھا وہ لیڈر تھا. تو وہ بھی اس میں شامل تھا. اور کس طرح یہ ہوا کہ جب وہاں پر گئے ہیں تو وہاں پر ایک واقعہ یہ ہوا کہ یعنی اس میں آپ دیکھو کہ یہ منافق جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے درمیان جو ایک وہ کریٹ کرنی تھی. پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ حضرت عمر کا ایک جو غلام تھا وہ اور ایک اور دوسرے جو قبیلے کا مطلب مسلمان ہی ان کے کسی بندے کی آپس میں کوئی بات ہوئی ہے کیا، اور وہ ایک دوسرے سے لڑائی ان کی ہو گئی. تو یہ جو کیا کہتے ہیں
عبداللہ بن ابی تھا، اس نے اس بات کو ہوا کس طرح دی کہ یہ جو انصار ہیں ان سے غلطی ہو گئی، ہم لوگ اور بلاؤ تم ان مکے والوں کو. مطلب میں اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں، مگر اس کی بات یہ تھی کہ ان کو ایک تو سر پہ بٹھایا اور ان کو جگہ دی، اور وہ دیکھو وہی تم سے لڑ رہے ہیں، اور یہ یعنی ہوا دینا شروع کر دی، اور وہ بات آگے بڑھ جاتی ہے. لیکن مسلمانوں نے بیچ میں پڑھ کے اس چیز کو ختم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی، اور بیسیکلی مطلب یعنی یہ اس وقت یہ پھر انہوں نے مطلب یہ کہا کہ یعنی یہ جاہلیت والے طریقے کیوں ابھی تک تم لوگوں کے اندر رائج ہیں. تو ایک واقعہ یہ ہوتا، پھر ایک دوسرا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب بنی مستلق پہ قبضہ ہو گیا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اپنے، اور جب واپسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پورا قافلہ جو تھا، تو اچھا جاتے وقت رسول اللہ کی ہمیشہ عادت تھی کہ جب بھی آپ کسی غزوہ پہ، جب بھی کسی جنگ پہ آپ جاتے تھے، اپنے ساتھ اپنی ایک وائف کو آپ لے کے جاتے تھے. تو اس دفعہ جو تھا نام حضرت عائشہ کا نکلا تھا. حضرت عائشہ واز ویری ینگ، ویری سلم، بہت ہی لائٹ سی تھی. تو وہ ایک ہوتا ہے نا جس کو عربی میں تو کہتے ہیں ہودج بولتے ہیں اس کو، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گھوڑے یا اونٹ کے اوپر ایک چھوٹی سی پالکی نما چیز رکھی ہوتی ہے جس کے اندر ارد گرد پردے لگے ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ اس پہ مطلب وہ اونٹ نیچے بیٹھ جاتا، مطلب وہ جو وہ اتار کے نیچے رکھ دی جاتی تھی، آپ اس کے اندر بیٹھ جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ جو کچھ جو صحابہ کرام جو بھی ان کو اٹھا کے اس اونٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے اس کو، اور آپ اتنی لائٹ تھیں کہ کسی کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی تھی. اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا، واپس جانے لگے، تو ابھی قافلے نے چلنا تھا، تو حضرت عائشہ کو اپنا فیل ہوا کہ ان کو جیسے واش روم جانا ہے. واش روم وہاں پر کوئی اس طرح کے اٹیچ بات تو تھے نہیں وہاں، تو اس میں جاتے تھے آپ مطلب زمین پہ، اب جا کے آگے جا کے کچھ ایسی جگہ جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی نہ، آپ اس طرح جاتے تھے. اب آپ جب وہ گئیں تو فارغ ہو کے آپ واپس آ رہی تھیں، تو راستے میں آپ کو ایک دم لگا کہ آپ نے جو گلے میں آپ نے ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ ہار نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کو یہ ہوا کہ میں ادھر گئی تھی، وہاں پہ شاید مجھ سے گر گیا. آپ اس کو دیکھنے میں لگی، آپ اس کو دیکھنے میں لگ گئی. ادھر سے جو لوگ تھے جو رسپانسبل تھے ان کی، جو وہ پالکی تھی جس کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھنا ہوتا تھا، انہوں نے اس کو اٹھایا اور اوپر رکھ دیا. انہوں نے کہا تو ویسے اتنی ہلکی محسوس تو ہوتا ہی نہیں، انہوں نے لگا کہ یہ اندر بیٹھ گئی ہیں، اور قافلہ وہاں سے چل پڑا. یہ جب واپس آئی وہاں پر دیکھا تو قافلہ جا چکا ہے. تو آپ وہیں پر جو ہے نا کونے میں ایک آپ نے اپنا جو وہ ہے ڈھکا منہ، مطلب آپ اپنے منہ کو کر کے مطلب اوڑھ کے جو بھی آپ کا آپ نے اوڑھا ہوا تھا، آپ سائڈ پہ ہو کے لیٹ گئی. اب وہ جب آپ لیٹ گئی تو ایک مطلب اب آپ کی شاید آنکھ لگ گئی ہوگی یا کیا، تو وہ کیا کہتے ہیں وہاں پر ایک روٹین یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب اس طرح قافلہ نکلا کرتا تھا تو ایک صحابی تھے، ان کا نام آئی تھنک میرے دماغ میں اس وقت آ نہیں رہا، لیکن بہرحال ایک صحابی تھے، ان کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ واپس جا کے جب جیسے قافلہ اب نکل پڑا ہے تو انہوں نے جا کے چیک کرنا ہوتا تھا کہ پیچھے کوئی سامان تو نہیں رہ گیا، کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. تو وہ جب واپس دیکھنے آئے کہ مطلب پیچھے کچھ رہ تو نہیں گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی لیٹا ہوا ہے. آپ کے چہرے سے آپ کے وہ کور جو تھا وہ ہٹا ہوا تھا، مطلب ابھی اس طرح کا پردے کا حکم نہیں آیا تھا. تو انہوں نے دیکھ کے پہچان لیا کیونکہ آپ کو دیکھا ہوا تھا انہوں نے پہلے. تو اور انہوں نے پھر اس وقت مطلب یعنی ایک یعنی کوئی آواز نکالی تھی یا کچھ بولا تھا جو یہ صحابی تھے، اور اس وقت ایک دم سے جو ہے نا ان کی آنکھ کھل گئی حضرت عائشہ کی. اور وہ بس انہوں نے پھر اتنا کیا کہ جو اونٹ تھا اس کو قریب کر دیا، اس کو نیچے بٹھا دیا، یہ بیسیکلی اس کو نیچے بٹھا دیا، اور جو حضرت عائشہ تھی وہ اس پہ سوار ہو گئی. اور یہ پھر آگے اس کی بس نکیل پکڑ کے یہ صاحب جو تھے بس ان کو لے کے آگے آگے چلے. راستے میں کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا. اور جب مدینہ میں داخل ہوئے تو یہ عبداللہ بن ابی اور جو ہپوکریٹس سے انہوں نے اس چیز کو ایک بہت ہی غلط طریقے سے اچھالا، اور خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہیں، اور دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کی گزاری ہے. مطلب اس طرح کی فضول باتیں پھیلائیں. اور اس میں پھر جہاں تو منافق شامل ہوئے تھے بیچ میں، اس کے پھیلانے میں تو نہیں، لیکن جیسے کچھ مسلمان بھی اس طرح کے شامل ہو گئے کہ انہوں نے اس کی تحقیق کیے بغیر اس بات پہ ایک طرح سے ان کے دل میں بھی خیال آ گیا. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آیات ہیں وہ نازل ہوئی تھی. اچھا حضرت عائشہ جو تھی، ایک سیکنڈ، حضرت عائشہ جو ہے ان کو نہیں پتا تھا اس کا. وہ جب واپس پہنچے تو وہ بیمار پڑ گئی تھی، وہ بیمار پڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے گھر مطلب اپنے اما ابا کے گھر چلی جاؤں، حضرت ابو بکر کے گھر چلی جاؤں کچھ عرصے آرام کرنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دیا. اب ان کو کچھ تو حضرت عائشہ کو فیل ہوا کہ رسول اللہ جس طرح
ویسے پوچھتے پاچھتے ہیں اور مطلب یعنی خیال رکھتے تھے اس طرح نہیں رکھ رہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی کہ بات کیا ہے۔ پھر ایک دن اسی طرح آپ رفع حاجت کے بعد مطلب آپ واپس آ رہی تھی، تو آپ کے ساتھ تو ایک خاتون تھی، آپ کی رشتہ داری بھی تھی ان سے کوئی، تو آپ کو راستے میں نا ان خاتون کو راستے میں کوئی ٹھوکر لگی، تو وہ جو خاتون نے ایک دم سے کہا کہ مستا تم غارت ہو، مطلب اس طرح کے لفظ کچھ استعمال کیے، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اپنے عائشہ نے کہا تم اپنے بیٹے کو آپ اس طرح کی بددعا دے رہے ہو کہ وہ غارت ہو؟ تو وہ کہتی تمہیں کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کیا چیز؟ تو پھر انہیں حضرت عائشہ کو اس وقت بتایا گیا کہ شہر میں تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور مستہ جو ہیں، اچھا مستہ جو ہیں یہ حضرت ابو بکر کے آپ کہہ رہے رشتہ داری تھی ان سے، اور یہ فائنینشلی بہت ہی زیادہ غریب تھے، تو حضرت ابو بکر ان کی فائنینشیل ہیلپ کیا کرتے تھے۔ اب آپ سوچو کہ ان کی فائنینشیل ہیلپ کیا کرتے تھے، اور انہی کی بیٹی کے بارے میں مستہ جو تھے انہوں نے بات نہیں پھیلائی، لیکن یہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا، انہوں نے کہا کہ میں تو اب اس کی بالکل کبھی کوئی فائنینشیل وہ کرنی ہی نہیں ہے میں نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم دیکھیں گے آیات نازل کی اور کہا کہ مطلب کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر جو ہے انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ ان کی مدد کرنی شروع کر دی، اور پھر اللہ اس طرح کافی دن گزر گئے تھے، رسول اللہ مختلف لوگوں سے رسول اللہ نے پوچھا، حضرت عمر سے پوچھا کیا کروں، سب سے پوچھ پاچھ کے مطلب سب مشورہ دیں، کیونکہ آپ کی پوزیشن ایسی تھی کہ مطلب یعنی اس وقت پورا مدینہ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، اور مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے منہ سے نہیں بول رہے کہ ہاں جی 100% میری بیوی تو کبھی یہ کر ہی نہیں سکتی، آپ اس چیز کو بھی نہیں بول رہے، اور آپ ایک نبی ہو اور لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کی حضرت عائشہ کی کام جو کنیز تھی اس سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ ان کے بارے میں، اس کو کیسا پایا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے اندر صرف ایک ہی خرابی ہے کہ میں آٹا گوندھ کے رکھتی ہوں اور یہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کے آٹا کھا لیتی ہے، بس اس سے زیادہ کوئی خرابی نہیں ہے۔ پھر ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک اور ہماری امہات المومنین میں سے حضرت صفیہ ہیں، ان کی اور حضرت عائشہ کی مطلب زیادہ بنتی نہیں تھی، ان سے پوچھا کہ بھئی تم بتاؤ عائشہ کے بارے میں، تو although ان کی بنتی نہیں تھی لیکن انہوں نے بھی بالکل حقیقت بتائی، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں دیکھی، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، وہ سچی بھی ہے، اور مطلب ان تمام باتیں مطلب کہ وہ بالکل کوئی اس طرح کی برائی اس کے اندر نہیں ہے۔ تو مختلف لوگوں سے پوچھ کے، لیکن اب رسول اللہ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ایک دن آپ حضرت ابو بکر کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر آپ پہ آیات نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا کہ مطلب شی از ٹوٹلی انوسینٹ، اور وہ تو یہ میں تھوڑا سا چاہ رہی تھی کہ یہ بیک گراؤنڈ دے دوں، اب جب ہم آگے پڑھیں گے تھوڑا سا آپ کے دماغ میں اس کا وہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اوکے میں شروع کرتی ہوں، اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے تو وہ بیچ میں پیجز کافی اس طرح کے ہیں۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، صدق اللہ العظیم۔ اچھا یہ اب یہ بھی دیکھو کہ سورت اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات دی اور کسی سورہ پہ نہیں آیا کہ یہ سورت ہے ایسی جو نازل کی ہے ہم نے اور فرض کی ہے ہم نے، میننگ کہ اس کے اندر اس کی اہمیت اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی اہمیت ہے اس سورت کی اور اس کے اندر احکامات کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی مرد زانی عورت 100 کوڑے لگائے جائیں اور لوگوں کے سامنے لگائے جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز دماغ میں رکھنی کہ لوگوں کے سامنے لگائے جائیں، اور یہ اس کا وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں، اور مطلب یہ نہ ہو کہ اب دل میں مہربانی آ جائے، نرمی آ جائے، وہ نہیں اس طرح نہ کرو، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی نرمی اس طرح کی نہیں ہے۔ اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ پوچھتے رہیں جا کے ایک دوسرے کے کہ آپ زانی تو نہیں ہو، مطلب یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر ایک آپ کسی کو پتا ہے اور کسی سے کوئی غلطی ہوئی اور اس نے معافی نہیں مانگی ہوئی اور وہ ان حرکتوں میں لگا ہوا ہے اینڈ یو نو کہ وہ کس طرح کا بندہ ہے یا بندی ہے،
تو پھر اس سے رشتہ کرتے ہوئے اوائڈ کرنا ہے، اس سے رشتہ نہیں کرنا۔ اور ابھی آگے خیر ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ لوگوں کے بارے میں بات کرنے کی کتنی سختی سے ممانعت ہے۔ اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے کر آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود ہی فاسق ہیں۔ یعنی کہ کسی نے عورت پہ، ہمارے یہاں تو بڑا ایزی ہے نا کہ کسی بھی عورت پہ کوئی تہمت لگا دینا کہ اس نے تو یہ کیا تھا، اس نے تو یہ کیا، یا میں نے اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تک 4 گواہ نہ ہو، جو الزام آپ لگا رہے ہو یہ زنا کا، جس کو ان چاروں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہو، تب تو بات بنتی ہے۔ اور اگر نہیں ہے، اگر گواہ 4 نہیں آئے، تو پھر اس شخص کو 80 کوڑے مارو جس نے یہ تہمت لگائی ہے، اور اس کی گواہی پہ کبھی قبول نہ کرو، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے، جن سے یہ حرکت ہوئی تھی مگر انہوں نے پھر معافی مانگ لی اور وہ توبہ کر لی، تو ان کی پھر آپ جو گواہی بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کی کوئی گواہی نہ ہو، کوئی دوسرا گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ بیسیکلی یہ سچویشن ہوئی تھی، رسول اللہ کے پاس آئے تھے ایک صحابی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو خود دیکھا تھا کوئی غلط ایکشن میں زنا کرتے ہوئے، لیکن ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھے۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ شوہر جو جا کے 3 اور لوگوں کو بلا کے لے کے آ کے دیکھو جی یہاں کیا کیا ہو رہا ہے، تو ان کے پاس نہیں تھا گواہ۔ تو پھر وہ رسول اللہ کے پاس آئے تھے کہ کیا کریں، تو یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ جو اپنی بیویوں پہ الزام لگائے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ خود 4 مرتبہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم کہ میں سچ بول رہا ہوں، اللہ کی قسم کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ وہ کیا کہیں گے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اللہ کی لعنت کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک کہ اور 5ویں مرتبہ اچھا اس کے بعد، اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ اسی طرح عورت کو یہ ہے کہ جی اس پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، تو اگر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے تو وہ یہ 4 دفعہ یہ قسم کھائے گی، اور 5ویں دفعہ وہ بھی یہ کہے گی کہ اللہ کا غضب مجھ پہ ہو اگر میں جھوٹی ہوں تو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو ان بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ اور جو لوگ یہ بہتان گھر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے، مطلب بہتان جو اس کو واقعہ افک کہتے ہیں، افک جو حضرت عائشہ کا واقعہ ہے، اور یہ بہتان تھا، اور یہ اندر کا ایک ٹولہ مین کہ تمہارے اندر کے ہی لوگ ہیں جو یہ واقعہ جنہوں نے باتیں پھیلائی ہیں۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ سر پہ لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ بیسیکلی کس نے لیا تھا؟ عبداللہ بن ابی نے لیا تھا، کیونکہ اس نے یہ باتیں پھیلائی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ سے تمہیں یہ نہ لگے کہ شر تھا، اس میں بھی خیر ہی ہے، اس سے ہی فائدہ نکلا تھا۔ ایک تو اس میں کلیئر ہو گیا تھا کہ جو ہپوکریٹس ہیں وہ کون ہیں، کس نے بات پھیلائی، بہت سارے لوگ سامنے آ گئے تھے، بہت ساری چیزیں، تو اس میں کافی ساری چیزیں جو تھیں اس میں بہتری کی بھی نکلی ہیں، اور ہمارے لیے جتنا احکامات بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے دیے ہمارے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ کہ جو مومن عورتیں اور مرد بھی اس میں شامل ہو گئے کہ جنہوں نے ایک بات سنی، دوسرے نے کہا تم نے سنا کہ اس طرح بات کہہ رہے ہیں، یہ آگے سے آگے آگے جو پہنچتی گئی، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب پہلی بات کسی نے آ کے کی تو انہوں نے کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو بہتان ہے۔ یعنی یہ میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بات ہے کہ کیوں نہیں انسان پہلے اچھا گمان کرتا ہے، بجائے اس کے کہ کسی نے آ کے بتایا تو اسی میں ساتھ لگ جا، ہاں مجھے لگتا تھا، پہلے بھی مجھے یہ پتا تھا، پہلے بھی میں نے اس کو یہ دیکھا تھا، یہ دیکھا تھا، اور ہم اس پہ کہانیاں شروع کر دیتے ہیں بجائے یہ کہنے کے کہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہوگی، لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ۔ اتنا بڑا گناہ ہے کسی کے بارے میں اس طرح بات کرنا کہ وی کینٹ ایون امیجن، کسی کے اوپر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا
تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ مطلب ہم بھی جب بات کرنے پہ آتے ہیں، ہم آپس میں ڈسکس کرنے میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، تو کسی ایک کو پکڑ کے اس کی بات کرتے رہتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور وہ بات کی اس کے اندر واقعی موجود ہے تو مطلب وہ کیا ہے پھر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ غیبت ہے۔ تو اور اگر کیونکہ غیبت وہی، اور اگر تم وہ بات کر رہے تھے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ بہتان ہے۔ مطلب کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی اچھائی کی بات کرنا، دیٹس ٹوٹلی اوکے۔ اگر اس کی کسی بھی نیگیٹو بات کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ نہیں، میں پتہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھا دیں، جا کے اس کو کہہ دیں کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اس سے آپ ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے، دیٹ شوڈ ٹیل یو کہ یہ بات ایسی ہے جو مجھے نہیں کرنی چاہیے، اگر میں اس کے منہ پہ نہیں بول سکتی تو ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب توفیق دے کہ ہم ان چیزوں سے رک جائیں۔ ہمارے اندر عورتوں میں یہ زیادہ پرابلم ہے، غیبت کی بھی اور یہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان ایمان لانے والوں کے گروہ پر فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اس سے فحش اور بدی کا ہی حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت جو ابو بکر تھے، وہ مدد کیا کرتے تھے۔ مستہ جو تھے، جنہوں نے جو پارٹ بن گئے اس پورے بہتان کے، انہوں نے کہا کہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ایسی قسم نہ کھا بیٹھے آپ کہ مطلب کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تم لوگوں کو معاف کر دو۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے، میں اور آپ، کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ کون نہیں چاہتا؟ مگر جب لوگوں کو معاف کرنے کی باری آتی تو ہم لوگوں کو نہیں معاف کرتے، ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، ہم نہیں معاف کرتے۔ اور بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، اور لیکن دل میں ہم وہ رکھے رہتے ہیں، جب پھر دوبارہ بات نکلتی ہے پھر ہم اس بات کو نکال لیتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی شخص اب ہم سے معافی مانگتا رہتا ہے، ہم کہتے ہیں جی میں نہیں معاف کروں گی، مطلب تم نے میرا بڑا دل دکھایا ہے۔ تو پھر جب اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں بھی تمہیں معاف نہیں کرتا، تم نے جب میرے اگینسٹ یہ بات کی تھی، وہ تو پوری لمبی لسٹ ہوگی ہمارے کاموں کی جو اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ کیے گئے ہیں۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ میں بھی معاف نہیں کر رہا، بہت ضروری ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ اور آپ یقین کریں کہ جب ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ہم اپنے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، دوسرے کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے، اپنے ساتھ بھلائی۔ کیونکہ جب ہمارے دل میں وہ ایک نیگیٹیوٹی چل رہی ہوتی ہے یا وہ تکلیف ہمارے اندر رہتی ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، دوسرے کا کچھ نہیں جا رہا ہوتا۔ لیکن جب ہم دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں تو ہمارا دل مطلب ریلیکس کر جاتا ہے، ہمارے دل میں سکون آ جاتا ہے، اور پھر وہ بوجھ ہم اٹھا کے نہیں پھر رہے ہوتے۔ اور کم از کم یہ تو اپنے آپ کو ہم بتا ہی سکتے ہیں نا کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اس لیے مجھے لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔
پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم. بیسیکلی انسان کو بہتر انسان دے کے ہی رشتہ کرنا ہے نا, کہ جو مطلب, اور یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے, جو جس طرح کا ہوتا ہے وہ اسی کمپنی میں اٹھے بیٹھے گا, وہ اسی طرح کے لوگوں میں جب اٹھے بیٹھے گا تو رشتے بھی اسی طرح کے لوگوں میں کرے گا. کیونکہ کوئی بھی یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کوئی بھی لیٹس سے کہ بہت دین پہ چلنے والا اس خاندان میں شاید ہی کبھی رشتہ کرے کہ جہاں اس کو پتا ہے کہ دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یا جو لوگ ذرا ماڈرن ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے, نہیں بھی مطلب ہم کیا وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم بیلنسڈ مسلمان ہیں, ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, تو ہمیں اپنی طرح کے لوگوں میں کرنی ہے شادی. تو کرنا یہی چاہیے کیونکہ نہ دوسرے کی زندگی خراب ہو, ایک دوسرے کے لیے بہتری ہے اسی میں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو. اب یہ ہمیں سوشل ایٹیکیٹس اور گھر کے اندر کے اور سوسائٹی کے ہمیں بتائے جا رہے ہیں جن پہ بہت ضرورت ہے ہمیں فوکس کرنے کی. جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو, مطلب کسی کے گھر میں ایویں ہی نہیں چاہے, جتنے بھی قریب ہیں ایسے ہی نہ اندر داخل ہو جاؤ, اور گھر والوں پر جب تک رضا نہ لے لو جب تک گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو, کہ ایک آواز میں سلام کر دو کہ بھائی میں اندر آ رہا ہوں یا اندر آ رہی ہوں, تاکہ پتہ ہو. اسپیشلی مردوں کے لیے یہ ہے, یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے, توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے, اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ہمارے یہاں اگر کبھی کوئی ایسا کرے تو کبھی ہم دوبارہ اس کی شکل دیکھیں گے؟ اس طرح کا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے بیل بجائی کسی کی طرف, کسی نے نہیں کھولا, دوبارہ بجائی نہیں کھولا, تیسری دفعہ کسی نے اندر سے کہہ جائے کہ ابھی میں نہیں کھول سکتی, ابھی آپ چلے جاؤ, ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا؟ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی جواب نہ دے یا کہہ دے کہ واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ, یہ پاکیزہ طریقہ ہے, یہ زیادہ بہتر. اندر وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتے ہیں, کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے. اب تو ہم تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ اس طرح سے کر لیتے ہیں نا کہ ہم کسی کو بتائے بغیر یوزلی نہیں جاتے کسی کے گھر, تو وہ پہلے سے سب کو پتا ہوتا ہے کہ اٹس اے ڈفرینٹ سچویشن. لیکن اگر آپ اچانک کسی کے گھر جا رہے ہو اور آپ نے بیل بجے, آپ نے گاڑیاں بھی بھر دیکھ لی کھڑی ہوئی ہیں تو گھر میں ہی ہے سب, لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا, دے کین بی سو مینی ریزنس. تو اس میں بجائے برا ماننے کے انسان اپنے دل کو بڑا کرے اور کہے کہ میرا تو دین مجھے یہ سکھاتا ہے کہ ویسے ہی واپس ہو جاؤ, دروازہ نہیں کھولا تو کوئی بات نہیں. اور بعد میں بندہ فون کر کے پوچھ لے کہ بھائی خیریت تھی, یا کیا, بجائے اس کے کہ ہم اس کو بات کو بڑھا لیں اور رشتے اپنے ختم کر دیں. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے, البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو, جو کچھ چھپاتے ہو, سب کی اللہ کو خبر. یعنی جیسے مال ہیں یا دکانیں ہیں یا وہ جگہ جس میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے, وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی اسٹور میں یہ پوچھ کے تو داخل نہیں ہوگے کہ کیا میں اندر آ جاؤں, وہ تو آفیسز ہیں, ایسی جگہ جہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے. گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو اجازت کے بغیر نہیں جانا. اے نبی مومن مردوں سے کہو. اچھا, اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے, اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, صرف میں آپ کی توجہ دلا رہی ہوں اس پہ کہ یہ پہلے ابھی تک ہم نے کوئی ایسی آیت نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو حجاب کا کہا ہو, ٹھیک ہے. اب جو حجاب سے ریلیٹڈ آیت آ رہی ہے, مگر پہلی آیت کیا آ رہی ہے اس کو غور سے ذرا دیکھ لیں. یہ ہے جناب آپ کی آیا نمبر 30, ٹھیک ہے, آیا نمبر 30 بن رہی ہے. اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پہلے کہا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو, ٹھیک ہے. نظریں نیچے, تو یہ جو بعض دفعہ عورتوں کو وہ ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, مطلب عورتوں کو کیوں کہا گیا, مردوں کو کیوں نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پہلے کہا ہے, ٹھیک ہے, کہ اپنی آنکھوں کو, اپنی نظروں کو نیچے رکھو. اب وہ اس کو فالو نہیں کرتے, وہ اس کو ایک لائٹلی لیتے ہیں, اور انہوں نے یہ بنا دیا کہ نہیں عورت ہی کرے اپنے آپ کو کور, ہم تو دیکھیں گے جتنا دیکھنا ہے, کیونکہ مردوں کی تو مردانگی ہے یہ اس کے اندر. تو یہ وہ گناہ کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں آر ناٹ انٹر ڈیپینڈنٹ. وہ کرے تو میں کروں, میں کروں تو وہ, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دو الگ احکامات ہیں اور دونوں کو ان احکامات کے جواب دینے ہوں گے. تو مردوں کو بھی اگر مرد نے اپنی نظریں نیچی نہیں رکھی تو جواب دے گا وہ, اس نے اگر حفاظت نہیں کی اپنی شرمگاہ کی تو جواب دے گا, اسی طرح عورت بھی دے گی. دونوں کو دینا ہے جواب. اور اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے.
اچھا، اس کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو خود ظاہر ہو جانے والی بات کا مطلب یہ کہ جیسے کسی کی اب ہائٹ ہے، وہ ہائٹ کو تو نہیں چھپا سکتی، یا کسی کی جو آپ کہہ لو کہ وہ چیزیں جو خود ہی ظاہر ہو جاتی ہیں، ہاتھ میں کچھ پہنا ہوا ہے، اب وہ خود ہی ظاہر ہو گیا، ہوا چلی یا کچھ، وہ جو بھی واٹ ایور، اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو تیاری جو چیزیں وہ نہیں دکھانی۔ اچھا، جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں، اپنے سینوں پر، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ ٹھیک ہے، یہ عربی میں جو اگر ٹرانسلیشن کی جائے تو کیا ہے کہ اپنی چیسٹ پہ، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں۔ اور وہ خمر کے جو ایکسپلینیشن وہ دیتے ہیں کہ جس سے وہ کہتے ہیں کہ سر کا ڈھکنا جو ہے وہ ہے کہ خمر کا جو عربک میں اگر اس کی آپ اس پہ چلے جاؤ کہ یہ اوریجن کہاں سے ہوا، تو جس طرح خمار کیا ہے کہ جی ایک نشہ چڑھ جانا کہ انسان کا دماغ صحیح طرح سے نہیں دیکھ سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ خمر کا جو ورڈ تھا یہ ایون مرد بھی استعمال کرتے تھے، وہ اپنے جب صحرا میں نکلتے تھے اپنے سروں کو جو وہ کور کرتے تھے کپڑے سے کہ دھوپ نہ لگے گا، تو وہ سر کو کور کرنے والی چیز کو خمر کہتے تھے۔ تو اس خموری ہننا جو مطلب یہ جو اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہے، میننگ کہ یہ سر اس میں آلریڈی انکلوڈڈ ہے، الگ سے سر کا لفظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ جو ورڈ حجاب ہمارے یہاں رواج میں آگے، حجاب قرآن کا ورڈ نہیں ہے فار یہ سر کی کورنگ، اس کے لیے خمار ہے۔ حجاب آیا ہے قرآن میں ورڈ، مگر وہ آیا ہے کہ جیسے دیوار کی اونٹ سے، یعنی حجاب میننگ کہ جیسے اگر میں ایک کمرے میں ہوں اور دوسرے کمرے میں کوئی بیٹھا ہے تو ہمارے درمیان جو دیوار ہے وہ حجاب کہلائے گی۔ تو میننگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ لے سکتے ہو کہ جی حجاب کا مطلب کہ آپ نے ایک دیوار قائم کر لی اپنے سر اور دوسرے کی نظروں کے درمیان، بٹ یہ ورڈ ہمارا، ہم نے اس کو اس طرح استعمال کیا، قرآن اس کو اس طرح استعمال نہیں کرتا۔ اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں، وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے لسٹ دے دی ہے کہ ان کے سامنے آپ ظاہر کر سکتے ہو۔ شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، مطلب جو کام کرنے والے یا جو اس ایج میں آگے ہوں کہ مطلب بہت بوڑھے ہو گئے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، یعنی کہ ان تمام کے سامنے اپنے بناؤ سنگھار وہ دکھا سکتی ہیں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، یہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے، کیونکہ اس وقت بھی اس زمانے میں بھی وہ پازیب جو ہے نا پاؤں میں عورتوں کو عادت تھی، تو جب وہ چلتی تھی چھن چھن کی آواز آتی تھی۔ تو اب ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح پاؤں مار مار کے نہ چلو کہ اگر پاؤں پہ پازیب پہن ہی لیے ہیں کہ اس کی طرف کسی کے کان میں وہ آواز جائے یا کیا۔ دوسرا یہ اس پہ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس چیز پہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ جیسے بعض دفعہ ہیل اس طرح کیا پہنتے ہو کہ جب چلتے ہو ٹک 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 کی آواز آتی ہے، اینڈ اف یو آر ان پبلک پلیس، تو لوگ مڑ مڑ کے اگر دیکھ رہے ہیں بندے تو اس کو بھی اوائڈ کرنے کا کہا گیا۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مآبی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو۔ مکاتبت کا بیسیکلی وہ ہوتا ہے کہ جو غلام کسی کا تھا وہ کہتا تھا کہ مطلب مجھے شادی کرنی ہے اور میں اتنا مجھے کام کرنے کی اجازت ملے کہ وہ کام کر کے کما کے میں وہ دے دوں گا اور اپنے آپ کو میں آزاد کرا لوں گا۔ مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیوی فائدوں کی خاطر قہبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ میننگ کہ اب لونڈی تو ہے، مطلب کنیز ہے، اب اس کے اپنا کوئی رائٹس نہیں ہے۔ وہ بعض لوگ یہ کرواتے تھے کہ اس سے کام پروسٹیٹیوشن کا کام کرواتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو خود اپنے آپ کو بچانا چاہ رہی ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہی کام، اور تم اس کی جان کو وہ کر کے کہ اسے کروا رہے ہو، تو یہ اول تو نہ کرو، لیکن اگر کوئی کسی نے مجبوری میں یہ کام کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، مطلب وہ عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرت ناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔
اللہ آسمان، اچھا اب یہ جو آگے آ رہی ہے نا، یہ میں آیت پڑھ بھی دیتی ہوں، اس کی عربی مجھے بڑی بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نور جس کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کی بنتی ہے آیت نمبر 35۔ عربی بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا، طاق کہتے ہیں جس طرح اگر آپ دیکھو اپنے گھروں میں بعض دفعہ نیش، وہ جو ایک اندر جگہ بنی ہوتی ہے نا، کہ جیسے دیوار میں ایک انڈینٹ سا ہوتا ہے اور وہاں پر کبھی ڈیکوریشن کے لیے آپ لیمپ رکھ لو یا کوئی چیز رکھ لو، تو بیسیکلی طاق اس کو کہتے ہیں۔ طاق میں چراغ رکھا ہوا، چراغ ایک فانوس میں ہو، لیٹس سے امیجن کریں وہ ایک نیش سا ہے، اس میں آپ نے ایک لیمپ سا اس طرح، مطلب ایک کینڈل ہے بیسیکلی، اور کینڈل کو بھی کور کیا ہوا شیشے کے ایک جار سے کور کر لیں، یا ایک لیمپ کی طرح کی کوئی چیز ہے جس سے کور کیا ہوا ہے اس کو۔ فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا، تو وہ لائٹ تو جو چمک رہی ہے وہ چمک رہی ہے، مگر وہ کورنگ جو ہے وہ بھی بہت چمک رہی ہے۔ اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے۔ بیسیکلی اس کی جو تفسیر ہے وہ علماء نے 2-3 مختلف طریقوں سے کی ہوئی، بس کوئکلی میں وہ ایک جو ہے بیسیکلی اس طرح سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ کو نور کہا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے۔ قرآن میں کچھ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا گیا ہے۔ تو بیسیکلی چونکہ قرآن کو نور کہا گیا، تو جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ انسان کا جو دل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو رب کیج ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ جو مشکات ہے، یعنی کہ جو ایک آپ کہہ لو کہ جو باہر کی ایک کورنگ ہے اور اس کے اندر دل رکھا ہوا ہے، تو دل کے اندر آلریڈی اللہ تعالیٰ نے جو روح پھونکی ہے وہ ایک نور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر جب باہر کا نور میننگ کہ وہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی جب اس نور کے ساتھ ملتی ہے، تو آف کورس ایک ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے کہ انسان کی پوری زندگی، اس کے ارد گرد تمام وہ روشنی پھیلتی ہے، نہ شرقی نہ غربی، میننگ کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی کا جو نور ہے یہ کوئی باؤنڈری سے لمیٹڈ نہیں ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے۔ تو اور یہ جو بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ جو نور کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے، اور میں ایک تجلی اپنی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں اور پہاڑ نے اگر برداشت کر لیا تو تم بھی دیکھ لو گے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک وہ نور تھا جو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ جب معراج پہ گئے تھے آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ تو نے کہا کہ ایک نور کا حجاب تھا، تو میں کیسے دیکھتا؟ تو حجاب اللہ تعالیٰ کی جو کورنگ آپ کہہ لو جس طرح بھی انہوں نے اپنے آپ کو وہ کیا ہوا ہے، وہ نور ہے، وہ بھی لائٹ ہے، تو لائٹ ہی لائٹ ہے۔ پھر کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس آیات سے یہ مطلب ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا جس میں روشنی ہے، چاند بنایا جس میں نور ہے، تو ہو سکتا ہے اٹس ریفرنگ ٹو دیٹ۔ تو واللہ عالم، مجھے یہ والی بہت اچھی ایک وہ جو ایکسپلینیشن کہ انسان کا جو دل ہے اس کے اندر آلریڈی نور ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اندر ڈالی ہے، اور جو نور ہدایت جو ہے جب وہ اس کے اندر آپ اس کو بھرنا شروع کرتے ہو تو آف کورس وہ روشنی اس طرح کی ہوگی کہ پھر وہ باہر تک جائے گی، آپ کے ارد گرد لوگ بھی اس کو محسوس کریں گے، وہ اندر چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی نہیں رہ جائے گی۔ تو یہ آیت نور اس کی بہت مطلب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کتابوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں جسٹ ٹو ایکسپلین دس ون آیا۔ بڑی خوبصورت آیا ہے جس کی عربی بھی ہے نا بہت خوبصورت ہے۔ تو اللہ اپنے نور کی طرح جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ مس نہ کر دیا، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے۔ میننگ بیسیکلی بات کیا ہے کہ وہ ان گھروں میں، جو مفسرین نے بعض نے ان گھروں میں سے مراد مسجد لی ہے، اور ان کو بلند کرنے سے مراد ان کو تعمیر کرنا اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے کہا ہے اس سے اہل ایمان کے اپنے گھر ہیں،
اور انہیں بلند کرنے کا مطلب یہ کہ ان کو اخلاقی حیثیت سے بلند کرنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا مطلب یہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اذن سے کا ذکر آیا تو موسٹ پروبلی یہ مسجدوں کی بات ہو رہی ہے، کہ ایسے لوگ جو اللہ کی نور کی طرف سے ہدایت پانے والے ہیں وہ مسجدوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کی، کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پائے۔ سراب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں جسے اویسس جس کو کہتے ہیں، دور آپ کو سڑک پہ لگتا ہے جی پانی ہے وہاں، اور وہاں آگے جاؤ تو پانی نہیں ہوتا، تو اس کو پیاسا اس کو پانی سمجھے، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے۔ ابھی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے انکار کیا، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مطلب قرآن پہ جو نہیں چلنا چاہتے، یہ جو چلتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی مثال پہلے تو وہ دے دی نا کہ جو مطلب وہ عمل کرتے ہیں الٹے سیدھے عمل، ان کو لگتا ہے کہ جی آخرت میں، لیکن اینڈ میں اٹ ول بی نتھنگ۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک جیسے پانی کے اندر ہمیں پتہ ہے کتنا اندھیرا ہوتا ہے، جیسے رات ہے، پانی کے اندر کوئی اترا ہوا ہے وہاں، اس کا وہ بھی اندھیرا، پھر اوپر سے موج کی موج، مطلب لہروں پہ لہریں آئی چلی جا رہی ہیں، اور اوپر سے بادل بھی مطلب وہ گہرے والے بادل ہیں، تو اندھیرے پہ اندر ایسا ہے کہ انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا، میننگ کہ جو کفر میں اتنا بڑھ گئے کہ ان کو وہ روشنی، وہ نور اللہ تعالیٰ کا، وہ ہدایت نظر ہی نہیں آ رہی، وہ اتنے دور تک چلے گئے اپنی خرابیوں میں کہ اب ان کو مطلب وہ اچھائیاں نظر بھی نہیں آ رہی۔ جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ قسم کے جو انسان جانور بھی پیدا کیا۔ اب انسان جو ہے وہ 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے، بعض جانور ہیں وہ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، بعض جانور جو ہیں وہ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، کوئی پرندے ہیں، مطلب ہر طرح کی ڈفرینٹ قسم کی جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہوئی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اور اللہ نے ہر جاندار ہم نے صاف صاف حقیقت بنانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر، اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کش بن کر آ جاتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جو منافق تھے وہ ان کا کام یہ تھا کہ جب ان کو پتہ چلتا تھا ان کے کسی مسئلے کا حل جو قرآن میں ہے وہ ان کے فائدے میں جائے گا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے کہ ہمارا ذرا فیصلہ کرا دیجئے، اور جب ان کو لگتا تھا کہ نہیں یہ جو فیصلہ قرآن میں ہوگا وہ ہمارے اگینسٹ جائے گا، تو وہ اس وقت پھر رسول اللہ کے پاس نہیں آتے تھے۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔
یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ پس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اس رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آئے کر۔ اگین یہ ایٹیکیٹس ہمیں سکھائے جا رہے ہیں، دس از ویری امپورٹنٹ، کہ یعنی تمہارے مملوک یعنی تمہارے ملازم ہیں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، چھوٹے ہیں، 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہے، میننگ اس میں انسان کی پرائیویسی ہے اپنی، اگر مطلب ہسبینڈ وائف ہیں اگر وہ کمرے میں، کیا تو بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ناک کر کے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ گوروں کی ایک رول ہے کہ جی وہ ناک کر کے آ جاتے ہیں، یہ ہمارا دین ہمیں پہلے ہی کہہ چکا ہے، وہ ہم سکھاتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے بعد وہ بلا اجازت آ جائیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ اگین اب آ گیا کہ جو عورتیں مطلب جن کی اب عمر زیادہ ہوگی، جو کہ اب نکاح شادی کا ان کا وہ نہیں، تو اگر وہ اوپر والا آؤٹر جو ایک کورنگ ہے وہ اگر اتار دیں تو مذائقہ نہیں، لیکن اگر وہ بھی، لیکن اس کے بعد بھی بننا سنورنے کی بات نہیں ہو رہی کہ بہت مطلب کوئی زینت کی نمائش کریں اپنی، لیکن اگر وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ یعنی بیسیکلی یہ تمام اللہ تعالیٰ کا یہ بتانے کا مقصد کیا کہ یہ آپ جائز ہے، کیونکہ یہ وہ گھر ہے جن میں انسان کا جانا آنا لگا رہتا ہے، اور کھانا پینا کر لیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ جب اب یہ جو وہ کہتے ہیں کہ قدیم زمانے کے اہل عرب میں بعض قبیلوں کی تہذیب یہ تھی کہ ہر ایک الگ الگ کھانا لے کر بیٹھے اور کھائے، وہ مل کر ایک ہی جگہ کھانا برا سمجھتے تھے، جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں آج بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس بعض قبیلے تنہا کھانے کو بڑا جانتے تھے، حتیٰ کہ فاقہ کر جاتے تھے اگر کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہو۔ یہ آیت اسی طرح کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کی اور دوسری تفسیر بھی ملتی ہے، لیکن اس وقت ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، لیکن اس کی اور بھی تفاسیر ہے اس آیت کی۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی، بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور رحیم ہے۔
مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو، یعنی جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو رسول سے اس طرح سے بات نہیں کیا کرو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز اللہ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ تھی جی ہماری سورہ نور۔ اس کو تو ہم نے بہت جلدی پڑھا ہے، پر اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جو تفصیل طلب ہے، مگر یہ ہمارا بھی اس وقت ٹائم اس طرح کا نہیں، تو انشاءاللہ کبھی وقت رہا آگے کرتے ہیں سورہ فرقان۔ آج میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ وقت پہ پورا چھوڑ دوں، آگے تھوڑا 5-7 منٹ پہلے شاید ہو سکتا ہے میں چھوڑ دوں گی انشاءاللہ۔ سورہ فرقان جو ہے یہ بھی بیسیکلی سورہ مومنون کے ساتھ کا ٹائم وہ کہتے ہیں کہ مکے کا درمیانہ ٹائم۔ اچھا، جو سورہ نور تھی یہ مدنی سورہ تھی ایک، اب سورہ فرقان اگین یہ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ سورہ نساء سے پہلے اتری ہے اور مڈل پارٹ آف دا مکن لائف ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا۔ فرقان قرآن کے لیے فرقان کا بھی لفظ ہے، پر فرق کر دینے والا، برائی اور اچھائی میں فرق کر دینے والا، اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی، اور لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنائے لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خاندان میں کوئی بچہ بولنا شروع کرتا تھا تو اس کو یہ 2 آیات سکھاتے تھے۔ وہ یہ جو 2 آیات کون کون سی، ایک تو یہاں سے مطلب آیا نمبر 2 اور آیا نمبر 3، کہ پہلے اس کو یہ سکھاتے تھے۔ یہ بیسیکلی کیا ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ہو اللہ تعالیٰ از، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اگر ہم بچپن سے واقعی یہ بچپن سے بچوں کو یہ ہم جب چھوٹے تھے ہمیں کر دیا جاتا ہے یا بچوں کو ہم بتا دیں بچپن سے ہی وہ سیکھ لیں تو پھر بڑے ہو کے یہ چیزیں پرابلم نہیں کرتی، وہ ایک کانسیپٹ عقیدہ بالکل کلیئر ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ فرقان ایک من گھڑ چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ دیکھو کیسی عجیب عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔
ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا طرز پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج ہی اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں۔ اگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے، یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو۔ پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے محمد تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ مطلب یہ جو بات ہے نا کہ ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، واقعی ہی یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہم اگر ہمارے ارد گرد لوگ نہ ہوں، ہمارے رشتہ دار نہ ہوں، ہم اکیلے ہی ہوں، پھر تو دین میں چلنا بالکل ہی مشکل نہیں ہے۔ ارد گرد کے لوگ، ہماری رشتہ داریاں، یہ ہمیں ہمارے لیے مشکل کرتی ہیں دین پہ چلنا۔ اور پھر ظاہری بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی تمہاری آزمائش ہے کہ اس وقت تمہارا ڈیسیجن کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم جی 19 ہمارا جو شروع ہو رہا ہے، سورہ تو وہی چل رہی ہے۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئی اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں کیا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ دوستیوں کی وجہ سے بھی بہت دفعہ ہم غلط طرف چلے جاتے ہیں۔ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیق بنا لیا۔ اے محمد، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتارا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ اور اس میں مصلحت یہ بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی خالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے تو اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اس طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ مطلب بارش کس پہ برسائی گئی تھی؟ پتھروں کی بارش جو قوم لوط کی طرف کی گئی تھی۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟
اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، پس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ و شوری۔ ہم سب جانتے ہیں، اگر آپ اس کو سرچ کرو گے تو نظر آ جائے گا کہ جو دو مطلب سمندر ہیں، ایک کا پانی نہایت کڑوا نمکین ہے اور ایک کا میٹھا پانی ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ دیر از نو فزیکل باؤنڈری۔ ایک لذیذ و شیریں، دوسرا تلخ و شور، پھر دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے۔ تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے محمد تم کو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس کا تم پر سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اے محمد اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اضافہ کر دیتی ہے۔ یہاں پر سجدہ ہے، سجدہ کرنے پہلے بڑا متبرک ہے وہ جس نے، ابھی میں کر رہی ہوں آیا نمبر 61۔ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا ہوا چاند روشن کیا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مکان ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ آپ کی آیت نمبر 65۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا، مطلب بار بار، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا،
اور وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی کا اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، آمین یا رب العالمین۔ یہ بہت بہت امپورٹنٹ دعا ہے، آیہ نمبر 74۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام۔ اے محمد لوگوں سے کہو کہ میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ چلیے ہماری سورہ فرقان ادھر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم سورہ شعراء جو ہے نا ہم کل شروع کریں گے۔ آج تھوڑا سا مجھے جلدی میں آپ کو چھوڑوں گی انشاءاللہ، کچھ تھوڑے سے مجھے کام ہے۔ انشاءاللہ تعالی ابھی پتہ چل جائے گا یا تو تھرسڈے کا پہلا روزہ ہوگا یا فرائیڈے کا۔ ٹائم تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہی ہے، اگر کسی کے دماغ میں کوئی دوسرے ٹائم کا ہو تو آپ مجھے الگ سے میسج کر دیجئے، تو جب میجورٹی پھر جو بھی کہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا.